شفاعت کی مختلف اقسام ہے جن کو علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم شفاعت کی وہ قسم ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا، جس کو شفاعت الکبریٰ سے یا شفاعت العظمیٰ سے یا مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ دوسری شفاعت میرے بھائیوں اہل الجنہ کے لیے ہوگی، جنتیوں کے لیے سفارش ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے جب لوگ قنطرہ کو پار کر لیں گے، پل صراط کو پار کر لیں گے اور جب جنت کے قریب ٹھہر جائے گے بعض مؤمن لوگ، تو میرے بھائیوں وہ اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہوگے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کے لیے نہ ہو۔ تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سفارش کریں گے تو یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ شفاعت کی ایک قسم وہ ہے جو ابو طالب کے لیے خاص ہے، اور یہ تخفیف عذاب کے لیے شفاعت ہوگی، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بالعلين وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن سب سے کم تر عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور کس طرح ان کو عذاب ہوگا؟ دو جوتیوں کو پہنایا جائے گا، آگ کی دو جوتیوں کو پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ المستعان، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ یہ میرے بھائیوں ابو طالب کے لیے سفارش ہوگی جو اللہ رب العالمین جس کو قبول فرمائے گا، اور یہ جو سفارش ہوگی یہ ابو طالب کے لیے خاص ہوگی۔ قیامت کے دن مشرکوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ شفاعت کی چوتھی قسم وہ ہے جس کو الشفاعت للجہنمیین سے علماء کرام تعبیر کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوگے، بعض مؤمنین ایسے ہوگے کہ جن کے کبائر کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ جہنم کے اندر جل چکے ہوگے، پھر ان کو شفاعت کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جو شفاعت ہوگی اس کو شفاعت للجہنمیین سے تعبیر کیا جاتا ہے، جہنمیین کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور یہ جو شفاعت ہوگی یہ شفاعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، بلکہ سارے لوگ، سارے مؤمنین جو اس وقت جنت میں ہوگے ان کے لیے سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں گے کہ اللہ یہ لوگ دنیا کے اندر تھے اور نیکوکار تھے، مومن تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر گئے ہیں اور جہنم کے اندر جل چکے ہیں، تو ان کے لیے سفارش ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، ملائکہ فرشتے سفارش کریں گے، اس کے علاوہ مومن، اللہ کے مومن بندے بھی سفارش کریں گے، پھر ان کی شفاعت سے ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ شفاعت کی پانچویں قسم وہ ہے جس کو شفاعت لأہل الاعراف سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اہل الاعراف کے لیے سفارش ہوگی۔ یا اہل الاعراف کون ہوگے؟ کچھ لوگ ایسے ہوگے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوگی۔ جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا وزن کے اندر، میزان کے اندر، تو ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، تو ان لوگوں کو ایک حجاب کے اوپر رکھا جائے گا، ایک دیوار پر۔ بعض علماء کرام نے اس کو دیوار سے تعبیر کیا ہے کہ ایک دیوار کے اوپر رکھا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، ان کے لیے سفارش ہوگی۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے کہ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا ان کے تعلق سے کہ یہ جنتیوں کی طرف بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کی طرف بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہے گے کہ تم پر سلامتی ہو، جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہے گے کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین تو ہمارا حشر ظالموں کے ساتھ مت فرمانا۔ تو میرے بھائیو ان کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ یہ لوگ اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے لیے سفارش نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سفارش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بدولت یہ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان موجود دیوار سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اہل الکبائر کے لیے سفارش ہوگی۔ جو لوگ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے، اس سے توبہ کیے بغیر وہ مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سفارش ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر
कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी सिफारिश होगी अहलुल कबाइर के लिए, मेरी उम्मत के जो अहलुल कबाइर होंगे, जिन्होंने फिस्क फजूर का इर्तिकाब किया होगा दुनिया के अंदर, जिन्होंने शराब पी होगी, जिना किया होगा और मुख्तलिफ फिस्क फजूर का इर्तिकाब किया होगा, अगर ये लोग ऐसी हालत में मर जाते हैं, ईमान की हालत में, तौहीद की हालत में, तो इनके लिए भी सिफारिश होगी और ये लोग भी जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। यहाँ पर एक मसला जो बहुत ही अहम है उसको वाज़ेह कर दूं कि वो मसला ये है मेरे भाइयों कि क़यामत के दिन इनके लिए सिफारिश होगी। यह अहलुस सुन्नह वल जमाअह का मौक़िफ़ है। ख़वारिज और मुअतज़िला ने इसका इनकार किया है। हम और आप ये बात जानते हैं कि जो लोग कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, अगर वो मोमिन है, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो मुवहिद है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते करते वो फौत हो जाते हैं बगैर तौबा के, तो मेरे भाइयों ये तहतल मशिया हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के ताबे हो गए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो इनके गुनाहों को बख्श दे और डायरेक्ट इनको जन्नत के अंदर दाखिल करे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो इनके गुनाहों को न बख्शे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम में दाखिल करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि इनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर इन लोगों के लिए सिफारिश होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश इन लोगों को हासिल होती है, तो ये मेरे भाइयों डायरेक्ट जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? ये मुवहिदीन होंगे, मुवहिदीन होंगे, मुवहिद लोग होंगे कि जिनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। ये शफाअत की मुख्तलिफ अक़साम है जिनको मुख्तलिफ अहादीस के अंदर बयान किया गया। शफाअत कुबरा या शफाअत उज़्मा या मकाम महमूद, ये सबसे पहले किस्म है। दूसरी किस्म जन्नतियों के लिए सिफारिश होगी कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए, फिर अबू तालिब के लिए सिफारिश होगी, फिर जहन्नमीयीन के लिए सिफारिश होगी, फिर अहलुल आराफ के लिए सिफारिश होगी। इसके अलावा अहलुल कबाइर के लिए भी क़यामत के दिन सिफारिश होगी।